جی السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کی تازہ ترین اور اہم خبر۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی وزارت حج نے عمرہ مناسک کی ادائیگی میں آسانی اور نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے عمرہ زائرین کو طواف کے دوران ضروری آداب و ہدایت کی پابندی کی تاکید کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے واضح کیا ہے کہ چند نمایاں خلاف ورزیاں جن سے اجتناب ضروری ہے، ان میں صحن طواف میں رک جانا شامل ہے۔ وزارت نے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ مطاف میں رکنا طواف کی روانی میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح مخالف سمت میں چلنا بھی طواف کی روانی کو متاثر کرتا ہے، جبکہ طواف کے راستے میں سامان اٹھا کر چلنا دوسروں کے لیے تنگی کا باعث بنتا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان ہدایات کی پابندی مناسک کی پرسکون ادائیگی کو آسان بنانے، زائرین کے تجربے کے معیار کو بلند کرنے اور حرم مکی شریف کے اندر اعلیٰ درجے کے نظم و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جاری کی جاتی ہیں۔ اور دوسری جانب سعودی عرب میں ادارہ انسداد کرپشن نے ایک دکاندار کی شکایت پر میونسپلٹی کے تفتیشی اہلکار کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق دکاندار نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ بلدیہ کا اہلکار بار بار دھمکی آویز رویہ اختیار کرتا ہے۔ دکاندار نے کہا ہے کہ تفتیشی اہلکار جان بوجھ کر اس کی غیر موجودگی میں دکان پر آتا ہے اور ملازمین کو کھلے عام دھمکیاں دے کر چلا جاتا ہے۔ دکاندار نے کہا ہے کہ بلدیہ کا تفتیشی اہلکار ہفتے کے دن، جبکہ بلدیہ سمیت تمام اداروں کی سرکاری تعطیل ہوتی ہے، اپنی ذاتی گاڑی میں آتا ہے اور ملازمین سے کہتا ہے کہ دکان کا مالک بہت پچھتائے گا۔ مذکورہ اہلکار تقریباً 2 ماہ سے بار بار دکان پر آ کر ملازمین کو پریشان کرتا ہے اور اس کا وزٹ عام طور پر ڈیوٹی اوقات میں نہیں ہوتا۔ دکاندار کی مذکورہ شکایت پر ادارہ انسداد کرپشن نے باضابطہ کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ادارہ انسداد کرپشن نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی متاثرہ شخص باضابطہ شکایت درج کروا سکتا ہے اور ادارہ تمام شکایات کو مکمل رازداری کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور دوسری جانب سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں پر مختلف شہروں سے 7681 موٹر سائیکلیں ضبط کی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق 17 اگست 2025 سے 23 اگست 2025 تک سعودی عرب کے مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں ریاض ریجن میں ضبط ہوئیں، جن کی تعداد 3940 ہے۔ دوسرے نمبر پر جدہ ہے، جہاں سے 2084 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں 271، مکہ مکرمہ میں 239، قصیم میں 124، طائف میں 103 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکلیں ضبط ہوگی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابل واپسی ہوگی۔ ناظرین، سعودی محکمہ پاسپورٹ نے 1 ماہ کے دوران انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی پر 17400 سے زیادہ فیصلے جاری کیے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف مقررہ کارروائی کی گئی خلاف ورزیوں پر قید، جرمانے اور بے دخلی کی سزائیں شامل ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا ہے کہ وہ اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو ٹرانسپورٹ، روزگار، رہائش، پناہ، کسی بھی قسم کے تعاون یا پردہ پوشی سے گریز کریں۔ یاد رہے کہ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روزگار، ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا قانون شکنی ہے، جبکہ ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنا سنگین خلاف ورزی میں شمار کیا جاتا ہے۔ امیگریشن قوانین کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے سپانسر یعنی کفیل کے علاوہ کسی اور جگہ ملازمت نہیں کر سکتے۔ ایک اور خبر کے مطابق سعودی ایئر لائن فلائی اے ڈیل نے پاکستان کے لیے باقاعدہ اپنی پروازوں میں اضافہ کرتے ہوئے پشاور اور اسلام آباد کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے پیر کو جاری کردہ بیان کے مطابق باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر 25 اگست کو فلائی اے ڈیل کی افتتاحی پرواز کا خیر مقدم کیا گیا۔ بیان کے مطابق فلائی اے ڈیل اب ہر اتوار کو ریاض اور اسلام آباد کے درمیان پرواز چلائے گی۔ پاکستانی ایئرپورٹس اتھارٹی نے فلائی اے ڈیل کے آغاز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پشاور اور اسلام آباد کے لیے ان پروازوں سے فضائی روابط مزید مضبوط ہوں گے، مسافروں کو سہولت ملے گی اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ اور آخر میں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے مطابق 26 اگست 2025 کو سعودی عرب
الجزیرہ میں ریال کا ریٹ۔ پاکستان کے لیے فوری بینک الجزیرہ 74 روپے 24 پیسے، ایس ٹی سی پے 74 روپے 31 پیسے، تحویل الراجی 74 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 68 پیسے، منی گرام 74 روپے 26 پیسے اور انجاز بینک البلاد 74 روپے 29 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے ایک سعودی ریال کا 23 روپے 34 پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے 32 ٹکا 36 پیسے۔